السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک نیا سبق۔ امید کرتی ہوں آپ سب اچھے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بہت اچھی ہوں۔ یہ ویڈیو اردو میں ہے، انشاءاللہ اس کی ہندی بھی بہت جلد آئے گی۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، کہ ہمارے اللہ نے ہمیں کیا بتایا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ تو جیسے کہ ہم بسم اللہ کر کے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں سے مانگنا اور سوال کا انتہائی بری عادت ہے، یعنی لوگوں سے مانگنا۔ ہمارے اللہ نے ہمیں کیا بتایا ہے کہ لوگوں سے ہمیں مانگنا نہیں ہے۔ لوگوں سے مانگنا، سوال کرنا انتہائی بری عادت ہے۔ یہ بہت بری عادت ہے، ہمیں کسی سے مانگنا ہے کچھ چیز۔ یہ مسلمان کی غیرت کے خلاف ہے، یعنی یہ مسلمان کی غیرت کے خلاف ہے کہ ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، کسی سے مانگیں، کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، یعنی اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا ہمیں۔ اللہ نے ہمیں کیا بتایا ہے کہ اللہ میں ہوں دینے والا، تو آپ سب کو، بندوں کو کیا کرنا ہے؟ صرف اللہ کے سامنے اللہ سے مانگنا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانی۔ اللہ کے یہ ہمارے غیرت کے خلاف ہے۔ اسلام ایسے برے فعل کو بالکل پسند نہیں کرتا، یعنی ہمارا اسلام اس چیز کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا، اور اپنے ماننے والوں کو اس سے بچنے کی تاکید کرتا ہے۔ یعنی جو ہمارے اسلام پہ چلتے ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ پاک کی اس سے بچنے کی تاکید کرتا ہے، یعنی ہمیں بولتے ہیں اللہ پاک کی اس سے بچو، جتنا ہو سکے اس سے بچو، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، کسی سے کچھ نہیں مانگو، اور ہر ایک کو خودداری اختیار کرنے اور محنت کے ذریعے کما کر اپنی روزی کا انتظام کرنا تعلیم دیتا ہے۔ یعنی ہمارے اللہ نے ہم سے کیا کہا ہے کہ اپنے کھانے کے لیے، اپنے کمانے کے لیے، اپنی محنت کی کمائی کے ذریعے اپنے چیزوں کو پورا کرے۔ اپنی تعلیم، اللہ پاک نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ محنت کے ذریعے ہی اپنے کماؤ، محنت سے کماؤ، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ۔ یہ روزی کا جو تمہیں ذریعہ بنانا ہے وہ اپنی محنت سے بنانا ہے۔ انسان کو اپنی کمائی سے کھانا اور اپنی روزی کا انتظام کرنا، یعنی انسان کو اپنی کمائی سے کھانا اور اپنی روزی کا انتظام کرنا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ یعنی ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، اس سے اچھا کیا ہے کہ ہم اپنا کما کے اپنا کھا لیں، اپنے روزی کا انتظام اپنا خود کریں، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی ضرورت مند آدمی کا لے کر جنگل جانا اور لکڑیوں کا ایک گھڑا اپنی کمر پر لاد کر لانا، یعنی اس کو بچنا اور اس طرح اپنے آپ کو اس اللہ کی توفیق سے سوال کی ذلت اور رسوائی سے بچا لینا بہت بہتر ہے۔ یعنی اسی ذلت اور رسوائی سے بچا لینا بہت بہتر ہے اس سے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، یعنی اس سے کیا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، پھر خود وہ اس کو دے یا نہ دے۔ ٹھیک ہے، حدیث میں ایک واقعہ ہے، میں ایک واقعہ بتا رہی ہوں آپ کو، یہ واقعہ سنیے۔ وہ واقعہ ہے، ہمارے اللہ نے بتایا ہے کہ ہمارے حدیث میں کیا چیز ہے۔ یہ انصار میں ایک مفلس اور ایک غریب شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک شخص ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، یعنی ہمارے نبی سے کچھ مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، یعنی کیا کہا؟ تمہارے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یعنی انہوں نے کیا عرض کیا؟ بس ایک کمبل ہے، یعنی ہمارے گھر میں کیا ہے؟ بس ایک کمبل ہے جس کا کچھ حصہ اوڑھ لیتے ہیں، یعنی کچھ حصہ اوڑھ لیتے ہیں اور کچھ حصہ بچا لیتے ہیں۔ یعنی دو بتایا انہوں نے کہ ہمارے گھر میں صرف ایک کمبل ہے جس کا آدھا حصہ ہم اوڑھ لیتے ہیں اور آدھا حصہ ہم بچھا لیتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے، یعنی ایک پیالہ ہے جس سے ہم پانی پی لیتے ہیں۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ، یہ دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ۔ انہوں نے وہ دونوں چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے پہ ہمارے نبی کے سامنے انہوں نے یہ دونوں چیزیں پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کمبل اور پیالہ ہاتھ میں لیا، یعنی ہمارے نبی نے کیا کرا؟ وہ کمبل اور پیالہ ہاتھ میں لیا۔ نیلامی کے طریقے پر حاضرین سے فرمایا، یعنی حاضرین سے کیا فرمایا
کہ فرمایا کہ ان دونوں چیزوں کو خریدنے کے لیے تیار ہیں، یعنی ان دونوں چیزوں کو خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک صحاب نے عرض کیا، کیا عرض کیا؟ حضرت میں ایک دھرم میں ان کو لے سکتا ہوں، یعنی کتنے؟ ایک دھرم میں ان کو لے سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دھرم سے زیادہ دے گا، یعنی کوئی ایک دھرم سے زیادہ دے گا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ یا 3 دفعہ فرمائی، یعنی یہی سیم بات ہمارے نبی نے 2 یا 3 بار کی کہ اس کو کوئی ایک دھرم سے زیادہ لے گا۔ ایک دوسرے صحاب نے عرض کیا، دوسرے صحاب آئے، انہوں نے کیا عرض کیا؟ حضرت میں 2 دھرم میں لے سکتا ہوں، یعنی میں 2 دھرم میں اس کو لے سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کو ان کو دے دی، یعنی ان کو دے دی جنہوں نے 2 دھرم میں بولی تھی، اور ان سے 2 دھرم لے لیے، اور اس شخص کو حوالے کیا، یعنی وہ ایک شخص اس شخص کو اس کے حوالے کیا۔ فرمایا، کیا فرمایا؟ ان میں سے ایک دھرم سے تم کھانے کا کچھ سامان لے لو، یعنی ایک دھرم سے تم اپنے کھانے کا کچھ سامان لے کر اہل و عیال کو دے دو، اور دوسرے دھرم سے ایک کڑھائی خرید کر میرے پاس لے آؤ، یعنی ایک کڑھائی لے کے میرے پاس خرید کر لاؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، کڑھائی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یعنی وہ کڑھائی لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ایک کڑھائی میں 15 دن تک ایک کڑھائی میں لکڑی کا ایک مضبوط دستہ لگا دیا، اور ان سے فرمایا، جاؤ اور جنگل کی لکڑیاں لا کر بیچو، اور اب میں 15 دن تک تم کو نہ دیکھیں۔ چنانچہ وہ صحاب چلے گئے، یعنی وہ جو صحاب تھے وہ چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق جنگل کی لکڑیاں لا کر بیچتے رہے، یعنی ہمارے نبی نے کیا بتایا؟ ان کو جنگل سے لکڑیاں لانے کو بتایا۔ پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یعنی وہ ایک دن ہمارے نبی کے پاس حاضر ہوئے۔ انہوں نے اپنی محنت اور لکڑی کے کاروبار سے 10 دھرم کما لیے تھے، یعنی انہوں نے محنت کے جو لکڑی بیچ کے کما رہے تھے اس سے کتنے پیسے کمائے؟ انہوں نے 10 دھرم کمائے، ماشاءاللہ کما لیے، جن میں انہوں نے کچھ کپڑا خریدا، اس میں سے کچھ کا گلا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کیا خریدا تھا؟ کپڑا خریدا انہوں نے، اور کچھ کا گلا وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اپنی محنت سے کمانا تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن تمہارے چہرے پر لوگوں کی مانگنے کا داغ ہو، یعنی ہمارے نبی نے کیا کہا؟ محنت سے کمانا تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، اس سے اچھا کیا بہتر ہے کہ تم اپنے محنت سے کماؤ، قیامت کے دن تمہارے چہرے پر لوگوں سے مانگنے کا داغ ہو، یعنی تمہارے چہرے پہ داغ نہیں ہو قیامت والے دن کہ تم نے کسی سے کچھ مانگا تھا۔ یہ واقعہ جو ہمارے نبی نے بتایا، اس پہ کیا بتایا ہے کہ اپنا کام خود کرنا چاہیے، ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے، اور ہم اپنی محنت سے اپنا کام کریں گے تو انشاءاللہ تمہیں اس میں برکت بھی ہوگی، اور کسی سے تمہیں شرم بھی نہیں آئے گی، کوئی ذلت محسوس نہیں ہوگی کہ ہم نے کسی سے مانگا۔ اس سے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنا کام اپنی محنت سے کرنا چاہیے، اپنی روزی کے لیے خود محنت کرنی چاہیے اور خود کمانا چاہیے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ یہ ہمارے اسلام کے خلاف ہے، ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں اور کسی کے آگے مانگیں کہ ہمیں یہ دے دو، بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ چاہے تھوڑے سے ہی شروع کرنا ہے، اپنا کرنا ہے، اور اپنی محنت کی روزی اپنے کمانے کے لیے خود محنت کرنی ہے انشاءاللہ، پھر ہم کامیاب بھی ہوں گے ایک دن۔ یہ واقعہ بہت اچھا ہے، آپ انشاءاللہ سنیے گا، پھر میں ہندی میں لے کر آؤں گی۔ اور یہ واقعہ، اس میں ہمیں یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی سے نہیں مانگنا، اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہمیں خود کما کے وہ چیز سے پوری کرنی ہے، بلکہ ہم کسی سے مانگے، یہ ہمارے اسلام کے خلاف ہے۔ ہمارے اللہ پاک بہت غصہ ہوتے ہیں اس چیز سے کہ ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ انشاءاللہ پھر نیو ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، اللہ حافظ۔